اچھا، درود کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ محدث نوری نے عالم خواب میں ایک دفعہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے شکوہ کیا کہ آخرت کے لیے تو میں نے کچھ جمع نہیں کیا، مجھے تو توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکی، میں اعمال صالح بھی بجا نہ لا سکا. تو اس پر چوتھے امام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اور ہم اس بھیجے ہوئے درود کے عوض تمہاری طرف سے وہ اعمال قیامت تک بجا لائیں گے جن کی تمہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوگی. اللہم صلی علی محمد. محدث نوری نے پوری ایک کتاب سچے خوابوں کے ذکر کے اوپر جو ہے وہ مرتب بھی کی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے خود ہی چوتھے امام سے منسوب جو ہے یہ خواب جو ہے دیکھا. آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی، یہ بہت ہمارے ایک عظیم عالم گزرے ہیں، حدیث اور رجال کے ایک بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی مشہد میں ہوتے تھے، اور تقریباً آج سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی بہت مشہور کتاب العبقری الحسان کے نام سے یہ ہے. اچھا، بہت ہی کیونکہ عظمت والے بزرگ تھے یہ، تو جو مشہد میں جو مسجد گوہر شاد ہے یہاں پر یہ نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے. اب میں ان کی جو بھی ذکر کروں گا ان کا جو واقعہ ہے، تو بہرحال یہ نماز جماعت وہاں پر پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ کرامتوں میں ان کی یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز ظہرین پڑھا رہے تھے اور ابھی نماز ظہر پڑھائی تھی. تو نماز ظہر فوراً بعد ہی نماز عصر ہو جاتی ہے. اب جب انہوں نے نماز عصر پڑھانے کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب شبستان، اچھا وہاں مسجد گوہر شاد اور وہاں دیگر جو ائمہ کے حرم ہیں وہاں پہ بھی مختلف شبستان مساجد کے اندر ہوتے ہیں. شبستان کہتے ہیں وہ اس جگہ کو کہ جہاں پہ رات میں جا کر عبادت کی جاتی ہے. ظاہر ہے مسجدیں ابھی ہر وقت کھلی نہیں رہتی ہیں، تو کچھ جگہ ایسی مخصوص ہیں جو شبستان کہلاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز ہو گئی اور بہت بڑی تعداد میں جماعت موجود تھی. ابھی انہوں نے کہا کہ فوراً اب نماز عصر کے لیے شبستان کو چینج کر لیا جائے. لوگ بھی بہت پریشان ہوئے، انتظامیہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کریں. بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے. تو لوگ عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی دوسرے شبستان میں پہنچے تو ایک دم بہت زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور وہ جو پرانی شبستان والی جگہ اس کی چھت گر پڑی. لوگ بھی حیران اور پریشان ہو گئے کہ اگر ہم لوگ سب یہاں پر اس وقت موجود ہوتے تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاتے اتنی بھاری چھت گرنے کی وجہ سے. تو یہ ان کی بڑی کرامتوں میں سے آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی کی سمجھا جاتا ہے یہ. اور اس کے بعد سے مسجد گوہر شاد میں شبستان نہاوندی کے نام سے پورا ایک شبستان انہی کے نام سے موسوم ہو گیا. تو بہرحال یہ ان کا ایک واقعہ اس لحاظ سے کرامتوں میں ملتا ہے. اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں جب میں بالکل بچپن کے عالم میں تھا، یہ ان کے بچپن ہی کے زمانے کی تصویر ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں صرف 2 ہی علماء کے نام سنے ہوئے تھے، ایک شیخ نہاوندی کا اور شیخ علی اکبر نہاوندی کا. ان کے علاوہ میں کسی نام سے شیعہ علماء میں واقف نہیں تھا بچپن میں. تو اتنی ایسی شخصیت ہے ان کی شیخ علی اکبر نہاوندی کی. ان کی کتاب خزینۃ الجواہر و زینۃ المنابر، جس میں ایک متقی پرہیزگار شخص کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جس نے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے اوپر ایک بات کو لازم قرار دیا ہوا تھا کہ میں روزانہ ایک معین مقدار میں درود، اب ممکن ہے کہ وہ 100 دفعہ ہو، ممکن ہے 1000 دفعہ ہو، میں روز پڑھا کروں گا. تو ایک رات یہ ہوا کہ بہت سارے مہمان جو ہے وہ گھر پر آ گئے اور جو رات گئے تک رہے میں ان کی مہمان نوازی میں بہت زیادہ مصروف رہا، یہاں تک کہ تھک کے چور ہو گیا. جب بستر پہ گیا تو میں نے سوچا کہ آج تو مجھے درود اپنا معین جو میں نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے وہ اس کی مجھے تلاوت کرنی ہے، تو آج چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں ضرور اس کی تلاوت کروں گا. انتہائی خستگی کی حالت میں بھی اس نے جو ہے وہ درود کی معین مقدار پڑھی اور سو گیا. خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ہوئی، جس میں پیغمبر اکرم فرما رہے تھے کہاں ہے وہ دہن جو مجھ پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں.
اب یہ ایک متقی پرہیزگار شخص کہتا ہے کہ میں بڑا خجالت کا شکار ہوا، میں اپنا کردار میرے سامنے تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تھا کہ میں پیغمبر اکرم سے یہ بات کہوں کہ میں اتنی تعداد میں معین مقدار میں درود پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں لیکن پیغمبر اکرم نے کمال بزرگی سے خود ہی اپنے چہرے کو جھکایا اور میرے چہرے کا بوسہ لیا. اللہم صلی علی محمد. کہہ رہے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، خوشی اور فرحت و انبساط کے ساتھ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. میں نے اپنے پورے گھر والوں کو اسی وقت جگا کر اٹھایا. سب لوگ بھی جب جاگے تو دیکھ کر حیران اور سونگ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ بہترین ایک خوشبو پورے کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ایک اتنی زیادہ تیز خوشبو جو ایک اصفر خوشبو کہلاتی ہے، جو انتہائی تیز خوشبو سمجھی جاتی ہے، وہ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں اس بات کی اتنی شہرت ہوئی، اور کہہ رہے ہیں جو اس متقی پرہیزگار شخص کا کہنا ہے جسے شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس کا پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ 8 روز تک اس کمرے سے اور خود میرے اندر سے وہ خوشبو آتی رہی، اور دور دور سے لوگ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آتے رہے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو پیغمبر اکرم کا جو بھی بہرحال یعنی کتنی ان کی نگاہ کرم ایسے فرد کے اوپر ہوگی کہ جو کثرت کے ساتھ اس طرح سے درود کسی ایک شخص کے لیے تو عنایت نہیں ہوگی انشاءاللہ، پر یہ رحمت جو ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے دیگر تمام صاحبان ایمان کے لیے بھی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت ہی ایک زبردست اور ایک انکریج کرنے والا کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں درود روزانہ کی ایک لازم مقدار کے اندر ضرور پڑھنا چاہیے. تو خزینۃ الجواہر فی زینت المنابر میں شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور نہ تو خداوند عالم کا ذکر کریں نہ اپنے رسول پر درود بھیجیں تو ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی. دیکھیے ہماری کتنی ہم آپس میں بیٹھکیں کرتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، سارے رشتہ دار مثلا مل جاتے ہیں، سہیلیاں دوست مل بیٹھتے ہیں، لیکن بعض اوقات پوری محفل گزر جاتی ہے، پورا وہ جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں اس میں نہ خداوند عالم کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ پیغمبر کے آل اور ان کے آل پر کوئی درود و سلام ہوتا ہے، اور بس وہ محفل اسی طرح سے برخاست ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی. وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے فلاں جگہوں پر اس طرح سے گفتگو کی تھی اور اس میں کوئی اس طرح سے کا ذکر خدا نہیں آیا تھا، کوئی درود اس کے اندر نہیں پڑھا گیا تھا. یہ ان کو حسرت اور افسوس ہوگا قیامت کے روز. یہ لائق صد افسوس محفل جو ہے ان کو قیامت کے روز جو ہے وہ یاد آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مستحب کفارات کی ایک فہرست ہے اس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے کہ اگر عام طور پر مثلا ہم ظاہر کتنی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی آتی ہیں کہ ہم عمومی زندگی کے اندر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جب بھی کسی انسان محفل سے اٹھے تو اس دعا کو ضرور پڑھے تاکہ وہ اس محفل کے اندر جو بھی اس سے کچھ اس قسم کے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہوا ہو تو اس طرح کی جو بھی کمی ہوگی اس کا ازالہ ہو جائے گا. یہ مستحب کفاروں کی فہرست میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک دعا ہے کہ جو کہ اس انداز سے پڑھی جاتی ہے. تو اس محفل کے اندر جتنی بھی ایک کمی ہوگی اور جو بھی اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہوگی جس سے کوئی بے برکتی ٹائپ کی ہوگی تو پھر وہ یہ اس کا مداوع ہو جائے گی یہ والی دعا، اور یعنی پروردگار عالم اس کمی کو پورا کر دے گا. تو بہرحال یہ مستحب کفارات کی ایک فہرست میں ہے کہ اچھا. پھر ایک اور ہے مستدرک الوسائل میں ایک روایت کہ ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ پل صراط عبور کرنا چاہتا تھا لیکن کانپ جاتا تھا، آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس دوران ایک درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا تو اس درود نے مجسم ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط عبور کروا دیا. تو یہ قدم قدم پر یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ میدان قیامت میں خود اس دنیاوی زندگی میں بھی اور میدان قیامت میں بھی کس انداز سے سب کام آئیں گے یہ انسان انشاءاللہ وہاں مشاہدہ کرے گا اس کا.
یعنی حتیٰ کہ دیکھیے پل صراط یعنی مجسم ہو کر آئے گا. تجسیم اعمال یا تجسم اعمال کا پورا ایک لیکچر موت کی جو سیریز یہاں پر ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ اعمال کا مجسم ہونے سے کیا مراد ہے, اعمال کیسے مجسم ہوں گے. تو وہ مجسم ہو کر آئے گا اور پل صراط کو عبور کروائے گا. اور ایک تفصیلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستدرک الوسائل میں ایک تفصیلی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک فرشتہ تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں تھیں جس میں وہ حساب کتاب کر رہا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون فرشتہ ہے, کس چیز کا حساب کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے گرنے پر مامور ہے, آسمان سے گرنے والے قطروں کو گن رہا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا تم زمین کے خلق ہونے سے لے کر آج تک بارش کے ہر قطرے کا حساب تمہارے پاس ہے جو برستا ہے آسمان سے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسول مبعوث کیا, میں زمین پر گرنے والے تمام قطرات کی تعداد بتا سکتا ہوں, بلکہ وہ قطرات کہاں کہاں گریں گے بھی بتا سکتا ہوں. فرشتے نے کہا بارش کے وہ قطرات جو دریاؤں, شہروں, بنجر زمین اس طرح کے قبرستانوں میں گرتے ہیں میں ان کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں. پیغمبر اکرم متعجب ہوئے اس قدر اس فرشتے کا حافظہ ہے. فرشتے نے کہا رسول اللہ اتنی قدرت اور دست و پا کے باوجود میں ایک ثواب کا کام حساب نہیں کر سکتا. جناب رسالت میں آپ نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ فرشتے نے کہا جب آپ کی امت جمع ہوتی ہے اور آپ پر درود بھیجتی ہے اس وقت میں ثواب کو گن نہیں سکتا. جب سے زمین خلق ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر کتنی بارشیں ہوئی ہیں, کیا کچھ اس کا تک کا حساب اس کے پاس ہے, لیکن وہ ایک درود کا حساب نہیں رکھ سکتا وہ فرشتہ, اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے. اور ایک اور روایت مجموع الزوائد جو کہ اگرچہ ہمارے اہل سنت کی کتاب, بہت سے شیعہ حضرات اس کو شیعہ کتاب سمجھتے ہیں لیکن یہ اہل سنت کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے بھی سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے قیامت کے روز وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. اچھا بہت سے لوگ آج کل الفاظ سے بھی کافی جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں اس میں کہ یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو جب وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ راستہ کیسے بھول جائے گا وغیرہ. تو یہ قرآن کے اندر بھی آیا کہ مثلا جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں فانساہ اللہ, تو اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے. اب یہ نہیں اللہ کو کوئی بھول چوک ہوتی, مقصد ہے کہ تم نے وہ اس کرائٹیریا پہ پورا ان کا پروردگار عالم کی اطاعت نہیں کی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, تو اللہ بھی اب تم پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا. بھلا دینے سے مراد یہ ہوتا ہے. تو جو جنت میں رسول اللہ کو بھلا دیے کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر جو اس کا لازمی نتیجہ ہے درود پڑھنے کا وہ جنت ملنا, تو وہ گویا اس راستے کو بھلا دے گا. تو بھلا دینے سے یہ مراد ہوتی ہے. تو اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا وہ موت اور جان کنی کی تکلیف اور تلخی سے امان میں رہے گا. اللہم صلی علی محمد. یعنی جتنی کثرت سے صلوات ہوگی کہ عین موت کے وقت جب جان کنی کا اور سکرات کا کیفیت ہوگی جس کی تلخی اور کڑواہٹ کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کافی روایات بھی آئی ہیں, اس موقع پر یہ درود کام آئے گا. کہ ایک نیک شخص, روایات میں یہ ملتا ہے, خود امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں اس کو ایک حکایت کو لکھا ہے کہ ایک نیک شخص بیمار کی عیادت کے لیے گیا جو اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ جان نکلنے کی سختی تمہیں کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو مریض نے جواب دیا میں اپنے حلق میں مٹھاس محسوس کر رہا ہوں, کسی قسم کی کوئی تلخی محسوس نہیں ہو رہی. نیک آدمی کو تعجب ہوا, جانتا تھا جان دینے کی کیفیت سب کے لیے ناگوار ہوتی ہے. جب بیمار نے مرد صالح کو حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو کہا تعجب نہ کرو, میں نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا, لہٰذا ایک عرصے سے میں درود پڑھ رہا ہوں تو اب تم میری جان نکلتے وقت کی مٹھاس کا راز سمجھ گئے ہوں گے. تو واقعتاً بس اس کو اپنی زندگیوں میں رائج رکھنا چاہیے, اس کی طرف کثرت کی طرف جانا چاہیے. اس کے نتائج اپنی زندگی میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. آگے چل کر ہم کچھ ایسے عملیات بھی ذکر کریں گے, اور جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہونے لگے گا اس وقت وہ اس مٹھاس کو محسوس کرے گا. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا روز قیامت اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک نور پیدا کرے گا جو اس کے تمام اعضاء کو نورانی بنا دے گا۔ اور جو پل صراط ہے وہ بالکل ایک تاریک جگہ کے اوپر ہے، روایات میں آیا کہ پل صراط کی جو تاریکی ہے، تو جو انسان جو زیادہ درود پڑھتا رہے گا جب وہ خود نورانی ہو جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ اس کے نور آ جائے گا، تو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ کر پل صراط کو عبور کرے گا۔ تو بہرحال یہ اس وقت اس کے یعنی موت کی سختی، سکرات، اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل، یہاں تک کہ پھر میدان قیامت، اور پھر اس کے بعد جب پل صراط پہ سے گزرنے لگے گا وہاں پر بھی یہ درود اسی انداز سے آئے گا۔ اور جب اس سے پہلے کی روایتیں پیغمبر اکرم میں آپ نے سنا تھا کہ درود جب وہ گرنے ہی والا تھا پل صراط سے، اس وقت درود مجسم ہو کر آیا اور اس کو وہاں سے بچا کر لے گیا۔ تو یہ درود کی خاص نورانیت ہے۔ اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ابلیس کے زخم باقی رہیں اور وہ ہمیشہ غمناک رہے تو اطاعت خدا اور محمد و آل محمد پر درود کو ہمیشہ بجا لاتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابلیس کے اسیر ہو جاؤ گے اور اس کے لشکر تم پر سوار ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی بچاتا ہے، جس قدر انسان درود زیادہ پڑے گا اتنا ہی شیطان اس سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ شیطان غمزدہ ہوگا، اس کے زخم باقی رہیں گے۔ تو اطاعت خدا کے ساتھ درود کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اگر اس کو چھوڑا تو ابلیس کے اسیر ہو جانا ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے جو اس کو ہٹانے والی چیز ہے وہ اپنے رفع کرتی تو ابلیس اور اس کے لشکر حاوی ہو جائیں گے تم پر۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے صلوات بھیجنا گویا پانی کے ذریعے آگ بجھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پورے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے درود، اس کے اوپر اس کو نامہ اعمال سے صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی توفیقات پھر آپ کو ملتی ہیں، ایک تو پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ایسی توفیقات آپ کو ملتی ہیں کہ پھر آپ کو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان کے اوپر جب کثرت کے ساتھ یہ والا ذکر رہے گا تو زبان ہی کے ذریعے زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو انسان ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، امیونٹی ایک ڈیولپ ہو جائے گی گناہوں کے خلاف۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے درود و سلام بھیجنا، صلوات بھیجنا، یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بہت معاون ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ جو شخص بھی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسی توفیقات اس کو ملیں گی کہ وہ پھر یا تو توبہ کر کے مرے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا، جہنم میں وہ شخص پھر نہیں جا سکتا۔ جہنم سے آگ سے بچانے والا بہترین ایک نسخہ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، جو تم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں درود بھیجیے اللہ اس کے اوپر درود بھیجے گا۔ اس پہ بھی ہماری گفتگو آگے چل کر آئے گی کہ اچھا اب اللہ کے درود بھیجنے کے معنی اللہ کی رحمت نازل ہونا، اللہ کی برکات نازل ہونا، وہ ہمارے لیے جو بھی درود پڑھتا ہے اس کے لیے ہے۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ پیغمبر خوشی سے سجدے شکر میں گر گئے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم سے امان دے دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے صرف درود بھیجا، اللہ کی طرف سے 10 گنا رحمتیں، 10 دفعہ بھیجا 100 گنا رحمتیں، 100 دفعہ بھیجا 1000 گنا رحمتیں اس کی طرف سے اس انداز سے نازل ہوتی ہیں، اور عذاب جہنم سے بھی اس کو امان دے دی جاتی۔ دیکھیے آخر یہ درود پڑھنے کی اس قدر تاکید کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہماری محافل کے اندر بھی رائج ہے، احادیث کے اندر بھی کتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی جس قدر زحمتیں، تکالیف، مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں، کتنے مصائب کو برداشت کیا ہے، پورے خاندان ان کے جو ختم کر دیے گئے، ان کی نسل کو کشی کس طریقے سے کی گئی، سادات کرام کی قربانیاں کس قدر زیادہ ہیں، تو ان کو ہجرتیں برداشت کرنا پڑیں،
باغ زہرا کے پھول جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر بکھر گئے اور کتنی سب چیزیں انہوں نے برداشت کی. تو یہ ان کی اس شکریہ اور قدردانی کی انتہائی ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تمام ان کی قدردانی کا سب سے کم ترین اظہار یہ ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی پیغمبر اور ان کی آل کی زحمتوں کی قدردانی، اس کا ایک سب سے کم ترین اظہار یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اچھا، اب ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جب انہیں ہمارے درود کی ضرورت ہی نہیں تو پھر ہم درود کیوں بھیجیں؟ یہ بھی بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اور جب انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے کوئی درجات ہم کوئی بلند کروا سکتے ہیں؟ عام طور پر بہت سے ذاکرین بھی اس انداز سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انہیں جب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو پھر ہم ان پہ درود کیوں بھیجیں؟ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان سے بھی کسی نے یہی سوال پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی چیز نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ ہم تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم پروردگار تو ان کے اوپر درود بھیج. تو ہم کوئی ان کے درجات وغیرہ نہیں بلند کر رہے ہوتے، نہ ہمارے اس میں کوئی چیز ہے، بلکہ ہم اپنا اظہار عجز اور ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، اے پروردگار تو ہی ان پر اپنی رحمتیں کو نازل فرما. تو یہ ایک پھر انہوں نے ایک اور چیز فرمائی کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن اللہ کے تو محتاج ہیں. ہر آن ہر لہجہ وہ اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، محمد و آل محمد. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ وہ اللہ ہم یہ درخواست کر کے اپنے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ درخواست اللہ کو پیش کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی بڑی اچھی مثال بھی دی کہ مثلا ایک باغبان ہے، ایک مالی ہے، وہ کسی مالک کے باغ میں کام کرتا ہے اور جب عید کا موقع آتا ہے تو اسی جو مالک کا باغ ہے اسی کے پھولوں کو چن کر ایک گلدستہ بنا کر مالک کو عید کے روز جا کر پیش کرتا ہے. تو جو مالک ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں رہا ہے، میرا ہی باغ ہے، میرے ہی یہ پھول ہیں، یہ اس نے جمع کر کے مجھ کو لا کر دیے ہیں. تو ہم بھی جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ توفیق بھی ہمیں اللہ نے دی ہے. تو ہم یہ جو گلدستہ بناتے ہیں یہ درود کا، یہ گویا ہم اللہ ہی کی طرف والی چیزیں ہیں ساری، اور یہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک مالی تقرب حاصل کرتا ہے کہ اپنے مالک کے باغ کے پھولوں کا، اور مالک اس سے کتنا خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی ہمارے اس پیش کردہ تحفے سے خوش ہو جاتا ہے. جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو پروردگار عالم بھی اسی طریقے سے ان کا اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک باغ کا مالی اس کو پھول دیتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب باغ کے مالک ہی کا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم بھی اللہ کا تقرب اس انداز سے حاصل کرتے ہیں. اور اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے درجات یہ اس طریقے سے بلند ہو بھی رہے کہا جاتا ہے نا، تو یہ درجات اللہ ان کے بلند کر رہا ہے. کیونکہ یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے درجات، ایسا نہیں کہ درجات ان کے رک گئے ہوں، ہر آن ہر لہجہ ہر لمحہ ان کے درجات میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے علم بھی ایک جگہ رک نہیں گیا ہے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، بلکہ ہر آن ان کا علم مسلسل بڑھ بھی رہا ہے. تو اور کمال مطلق جو ہے وہ صرف پروردگار عالم کے پاس ہے جو کہ لامتناہی ہے. تو جس قدر بھی ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں وہ کبھی بھی اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی جو اللہ کے پاس کمال مطلق ہے. تو لہٰذا اس بات کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے درجات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو بہرحال یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس کا جواب دیا کہ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اللہ سے جو ہے خود ہی کہتے ہیں، درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اے پروردگار تو ہی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یعنی یہ گیند ہم اللہ کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے کرم اور اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک اہم بات ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ہماری عمومی زندگیوں کے اندر بھی بہت اثر انداز ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے لیے اور ان کا بخت کھولنے کے لیے. یعنی اس میں ایران میں بھی اس کو بخت کہا جاتا ہے، بخت کھولنا یا ان کی شادیوں کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہے، اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ تقریباً یہ والے مسائل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا ایک عمل بتایا ہے، اور یہ عمل ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے.
تو ان سے یہی والا سوال پوچھا گیا کہ بخت کھولنے کے لیے، قسمت کو اپنے صحیح کرنے کے لیے اور لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیے. تو آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جس پہ عمل کرنا چاہیے ایسے افراد کو، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اول اوقات میں ادا کریں، خصوصاً نماز فجر کو. کیونکہ ہم عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب دن نکل آتا ہے اس وقت تو نمازوں کو اول اوقات میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کو بالکل قضا ہونے سے چند منٹ پہلے کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں ادا کرو، خاص طور پر نماز فجر کو بھی اول اوقات میں ادا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر یا فتاحو کا ذکر کیا جائے. یا فتاحو، یا فتاحو کا ذکر بڑا، ویسے تو 70 دفعہ کا یہاں پر تذکرہ ہے، لیکن 135 دفعہ بھی بہت سی جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. خاص طور پر اگر انسان کو اپنی قسمتوں کے بند دروازوں کو کھولنا ہے تو اس ذکر پروردگار کے عالم یا فتاحو کو 135 دفعہ یا بہت سی جگہوں پہ 125 دفعہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، تو یا کسی جگہ پہ 90 دفعہ بھی کہا گیا ہے. تو بہرحال جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا جائے اور 70 دفعہ یا فتاحو پڑھا جائے، اس کے بعد 110 دفعہ درود پڑھا جائے، 110 دفعہ درود. اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ مقدار حوقلہ کی پڑھی جائے، جس پر ہماری ایک نشست ہو چکی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ مقدار، یہ نہیں بتائی کہ کتنی، لیکن 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، جتنا بھی. اس کے بعد کہا کہ کچھ مقدار میں صدقہ دیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ سے طلب فرمائے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور شادیوں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. یعنی میں پھر اس کو ذکر کر دوں کہ پہلے تو نمازوں کو اول اوقات میں ادا کریں، خاص طور پر نماز فجر کو. پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر 70 دفعہ یا فتاحو. یا فتاحو کو کہا جاتا ہے کہ یہ غفلت کو دور کرنے والا بھی ذکر ہے. یعنی انسان بعض اوقات عمومی زندگی، اپنی عام زندگی میں ذرا غافل ہو جاتا ہے، غفلت کو بھی دور کرتا ہے. اور یا فتاحو کو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اور 150 دفعہ یا فتاحو کو اگر پڑھا جائے تو بہت سے مخفی جو امور ہے نا وہ آپ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، بہت سی پوشیدہ باتوں کا اظہار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یا فتاحو کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 70 دفعہ دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر پڑھا جائے، اس کے بعد 110 دفعہ درود، کچھ مقدار حوقلہ کی، اور اس کے بعد صدقہ دیا جائے اور صدقہ دینے کے بعد اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کیا جائے. تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک اہم رول جو ہے 110 دفعہ درود کا ہے، جو انسان کے قسمتوں کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے. محدث نوری، مستدرک الوسائل جن کی ہے، کتنے عظیم الشان محدث گزرے ہیں شیعت میں. محدث نوری کی کتاب ہے دار السلام. دار السلام یہ خوابوں کے ذکر کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے ایک مومنہ کا خواب جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ایک مومنہ کی جوان سال بیٹی تھی کہ جس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد اس مومنہ نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ جو کوئی چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھ پر شدید عذاب ہو رہے ہیں جو میں نے گناہ انجام دیے تھے اس پر. اب اس بیچاری کی آنکھ کھل جاتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے مرحوم کو اس انداز سے دیکھے تو اس کو پریشان ہوتا ہے کہ اخروی زندگی میں کیا ایسا ہو گیا اس کے ساتھ. چند دن گزرتے ہیں کہ تو دوبارہ وہ بیٹی خواب میں آتی ہے، وہ مومنہ دیکھتی ہے کہ بہت ہنسی خوشی وہ آ رہی ہے، بہت خوشحال ہو گئی ہے. اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، پہلے تو تمہیں اتنے عذابوں میں گرفتار تھی جو تم اتنی خوش نظر آ رہی ہو. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ کچھ ہی دن پہلے ایک مومن قبرستان کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے چند دفعہ درود پڑھ کر اہل قبور کو ہدیہ کیا، اس کے بعد سے ہم پر سے سارے عذاب بھی برطرف ہو گئے ہیں اور ہم رحمت خدا کو اب تک جو تقسیم ہوئی ہے اسے وصول کر رہے ہیں. درود بھیجیے محمد. یہی وجہ ہے کہ خود ایران میں بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ درود کے ختم کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، اور بہت ساری اگر آپ ویسے فوٹوز بھی اگر اس کے اوپر گوگل کر کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اس مرحوم کی ایک تصویر
جو ہے وہ لوگ دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ایک تصویر بھی رکھ لیتے ہیں، ذرا اس کا بھی ظاہر ہے کہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ 10,000 دفعہ درود، 1,000 دفعہ درود، 1,00,000 دفعہ درود یہ کر کے اس کے بعد ظاہر ہے کوئی جو بھی کھانا پینا یہ وہ سب مہمانوں کے لیے اگر کریں تو یہ بہرحال ایک بہت اچھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہر دفعہ ایک بہت زیادہ مال خرچ کر کے اور زحمت و ورق کو اٹھا کر ایک مجلسی منعقد کی جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ان سب کی اہمیت ہے، لیکن یہ زیادہ تعداد کے اندر بھی کیا جا سکتا۔ مجلسیں تو اتنی بار بار جلدی جلدی نہیں کی جا سکتی ہیں، اس کا انتظام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کم سے کم مرحومین کے لیے اس انداز کا ایصال ثواب، چند افراد، چند رشتہ دار جمع ہو جائیں اور اس طرح سے درود پڑھ کر اس کو ہدیہ کریں، تو آپ نے دیکھا کہ صرف چند دفعہ درود پڑھ کر اس نے تمام اہل قبور کو ہدیہ کیا، اس مرد مومن نے پورے قبرستان پر سے عذاب برطرف ہو گیا، اور بلکہ جو رحمت خدا تقسیم ہوئی وہ بات اتنی زیادہ تھی کہ وہ اب تک وصول کر رہے تھے مستقل اس کو۔ تو بہرحال یہ درود کی جو برکتیں ہیں وہ اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اب فقہی احکام کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے، خواتین بھی اس لحاظ سے پوچھتی ہیں کہ حالت نجاست میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، اس طرح سے، اور تو بہت جگہوں کے اوپر یہ ملتا ہے، یعنی سننے میں آتا ہے کہ خواتین اس کو کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو بے احترامی ہے اور ذکر کو اتنے دنوں تک نہیں پڑھتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور حالت نجاست میں بھی محمد و آل محمد پر درود کے علاوہ بلکہ اس میں تو پروردگار کی حمد بھی کی جا سکتی ہے، تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور 7 آیات سے زیادہ کی کراہیت بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی 7 آیات سے زیادہ بھی اگر تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو جو کراہیت کا ایک مسئلہ، درود میں تو وہ خیر وہ کراہیت والا مسئلہ کسی اور مجتہد کے نزدیک بھی نہیں ہے، جو کراہیت کے قائل بھی ہیں 7 سے زیادہ آیات جنابت وغیرہ کی حالت میں پڑھنے کی، اور یہ تو بہرحال چاہے وہ نفاس کی حالت ہو یا دیگر نجس حالتیں ہوں، اس کے اندر بھی درود کو پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ عورت کے لیے تو آپ کے علم ہی ہے کہ جو اپنے مخصوص ایام میں وہ اوقات نماز کا جو وقت ہے اس میں مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور تسبیحات پڑھے، اذکار پڑھے، درود پڑھے، سلام پڑھے، تلاوت قرآن کرے، جس طرح سے بھی وہ اس کو گزار سکتی ہے۔ تو یہ والی چیز کا ذرا کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ حالت نجاست میں بھی یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے، حالانکہ وہ چاہتا تو اس پہ پابندی بھی لگا سکتا تھا کہ بھائی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اس حالت میں میرا بھی نام لے سکتے ہو اور یہ سب چیزیں بھی، عبادت بھی انجام دے سکتے ہو۔